آج کی ہماری ویڈیو یزید کے بیٹے معاویہ ثانی پر ہے کہ کیسے اس نے اپنے باپ دادا کی خلافت اور حکمرانی کو ٹھکرا دیا اور کیوں اس نے اپنے باپ یزید کے تخت اور یزید پر لعنت کی۔ یزید کا ایک بیٹا تھا۔ یزید نے اس کا نام اپنے باپ معاویہ کے نام پر معاویہ ثانی رکھا تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کی ایسی تربیت ہو جو اس کے بعد اس کا حقیقی جانشین ہو، اور جب یزید کا بیٹا معاویہ ثانی اس عمر تک پہنچا کہ اسے پڑھایا اور لکھایا جائے تو اس کے لیے اس وقت کے بہت بڑے قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت سے محبت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن یزید اس بات کو نہیں جانتا تھا اور اپنے بیٹے معاویہ کو عمر المقصوص کی شاگردگی میں دے دیا۔ اب اس استاد نے معاویہ کو قرآن کی حقیقی تعلیم سے روشنات کر دیا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کا بتا دیا، اور اہل بیت کی محبت کا دیا معاویہ کے دل میں روشن کر دیا۔ روایات بتاتی ہے کہ جب یزید اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچا اور 14 ربیع الاول 64 ہجری کو اپنے برے اعمال کا شکار ہوا اور واصل جہنم ہوا تو یزید کا بیٹا معاویہ اس وقت 20 سے 21 سال کا تھا۔ جب یزید جہنم رسید ہوا تو لوگوں نے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور مومنین کرام 20 سے 21 سال کی عمر میں پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اور اپنی تمام خواہشات کو پورا کرنے کا بہترین موقع تھا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ 40 دن تک تخت خلافت پر بیٹھا رہا، اور ان 40 دنوں میں اس نے اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر نقصان پہنچائے ہیں، اب اس نے حکومت کے عہدے داروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر منبر پر جا بیٹھا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر یزید کا بیٹا کہنے لگا، اے لوگو، میرا باپ یزید ایک ظالم شخص تھا۔ اس نے تخت کی خاطر اہل بیت کا خون بہایا۔ وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس تخت کا اہل نہ تھا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور وہ بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ آج اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اور یوں یزید کے بیٹے معاویہ نے اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی حکومت کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ نے اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا، اور اسی گھر سے اس کی لاش برآمد ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسے زہر دے کر مارا گیا۔ مومنین کرام، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بچے کی تربیت میں استاد کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر معاویہ بن یزید کا استاد
اس کی صحیح تربیت نہ کرتا تو وہ بھی اپنے باپ کی طرح اس تک سے ناجائز فائدہ اٹھاتا، لیکن اس کے استاد نے اس کی تربیت اس طرح کی تھی کہ یہ تخت و تاج اس کے ارادے کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور اگر انسان حق کی جستجو میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کی گمراہیوں سے نکال کر حق تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ حق کو قبول کر کے اس سے وابستہ رہے یا حق سے منہ موڑ کر گمراہی میں پڑا رہے اور اللہ کے عذاب کا حقدار رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔